سامعین، سونک انٹرپرائزز کی ایمان افروز، سبق آموز اور نصیحت آمیز کیسٹس مرنے کے بعد کیا ہوگا، عذاب قبر، قبر کی پہلی رات، قیامت کب آئے گی، دوزخ کے حالات، داستان یوسف اور زلیخا اور توبہ کو آپ نے پسند کیا اور سراہا، جس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کیسٹ گناہ بے لذت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، انسان جتنے کام یا کلام کرتا ہے بظاہر اس کی تین قسمیں ہیں: مفید، جس میں کوئی فائدہ دین یا دنیا کا ہو; مضر، جس میں دین یا دنیا کا کوئی نقصان ہو; نہ مفید نہ مضر، جس میں کوئی فائدہ ہو نہ نقصان۔ اسی تیسری قسم کو حدیث میں لا یعنی کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، لیکن جب ذرا غور سے کام لیا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تیسری قسم بھی در حقیقت دوسری قسم یعنی مضر میں داخل ہے، کیونکہ وہ وقت جو ایسے کام یا کلام میں صرف کیا گیا، اگر اس میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیتا تو میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا، اور مفید کام کرتا تو گناہوں کا کفارہ اور نجات آخرت کا ذریعہ، یا کم از کم دنیا کی ضرورتوں سے بے فکری کا سبب بنتا۔ اس وقت عزیز کو بے فائدہ کام یا کلام میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسے کسی کو اختیار دیا جائے کہ چاہے ایک خزانہ جواہرات اور سونے چاندی کا لے لے یا ایک مٹی کا ڈھیلا، وہ خزانے کے بجائے مٹی کا ڈھیلا اٹھانے کو اختیار کر لے، جس کا خسارہ عظیمہ اور نقصان ہونا ظاہر ہے۔ اس لیے بعض روایات حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور ساری مجلس میں اللہ کا کوئی ذکر نہ کرے، قیامت کے روز یہ مجلس اس کے لیے حسرت و ندامت ہوگی۔ اسی لیے لا یعنی کام اور کلام اور بے فائدہ مجلس احباب کو اہل بصیرت نے گناہوں کی فہرست میں داخل کیا ہے، اور بعض روایات حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اسلام درست و صحیح ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت کعب بن اجرا چند روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے تو آپ نے لوگوں سے ان کا حال پوچھا۔ بتلایا گیا کہ وہ بیمار ہیں۔ آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حالت نازک دیکھی، فرمایا، اے کعب، تمہارے لیے مژدہ یعنی خوشخبری ہے۔ ان کی والدہ بول اٹھی، اے کعب، تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ کلمہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خدا کے معاملے میں قسم کھا کر دخل دینے والی یہ کون ہے؟ کعب نے عرض کیا کہ میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا خبر کہ شاید کعب نے کبھی لا یعنی کلام کیا ہو یا زائد از حاجت مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کوتاہی کی ہو؟ ایسی حالت میں کسی کو کیا حق ہے کہ جنت کا حکم کر دے؟ مطلب بظاہر یہ ہے کہ لا یعنی کلام کا حساب ہوگا، اور جس چیز پر حساب اور مواخذہ ہو اس سے خلاصی یقینی نہیں۔ کسی مسلمان کے ساتھ استہزاء اور تمسخر کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کرنے والے کا کوئی دنیاوی معاشی فائدہ بھی اس میں نہیں، مگر عام مسلمان غفلت اور بے پرواہی سے اس میں مبتلا ہیں۔ قرآن کریم میں حکم ہے، کوئی جماعت کسی کے ساتھ تمسخر نہ کرے، شاید اللہ کے نزدیک ان سے بہتر ہوں وہ۔ استہزاء کے معنی یہ ہے کہ کسی کی اہانت و تحقیر اور اس کے عیب کا اظہار اس طرح کیا جائے جس سے لوگ ہنسیں۔ اس میں بہت سی صورتیں داخل ہیں، مثلا کسی کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، ہنسنے بولنے وغیرہ کی نقل اتارنا، قد و قامت اور شکل و صورت کی نقل اتارنا، اس کے کسی قول و فعل پر ہنسنا، آنکھ یا ہاتھ پیر کے اشارے سے اس کے عیب کا اظہار کرنا۔ یہ وہ گناہ بے لذت ہیں جو آج کل مسلمانوں میں وبا کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ عوام سے لے کر خواص تک ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کی آیت میں ان کا حرام ہونا صاف مذکور ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی انسان کی نقل اتاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے تو کوئی بڑی سے بڑی دولت بھی کسی کی نقل اتارنے پر ملے تو میں کبھی نہ اتاروں۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گناہ ایسا بے لذت اور بے فائدہ ہے کہ اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں، اور بالفرض کوئی فائدہ ہوتا جب بھی اس کے پاس نہ جانا چاہیے تھا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف بلایا جائے گا۔ جب وہ سرکتا سسکتا ہوا وہاں پہنچے گا تو بند کر دیا جائے گا، پھر دوسرا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف بلایا جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح برابر جنت کے دروازے کھولے اور بند کیے جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائے گا اور بلانے پر جنت کے دروازے کی طرف نہ جائے گا۔ ایک شخص کی ریح آواز کے ساتھ خارج ہو گئی، لوگ ہنسنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خطبے میں زجر و تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ جو کام تم سب خود بھی کرتے ہو اس سے کیوں ہنستے ہو؟ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی شخص کو اس کے گناہوں پر آر دلائے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس جگہ گناہ سے وہ گناہ مراد ہیں جن سے توبہ کر لی گئی ہو۔ بعض لوگ ناواقفیت یا غفلت سے استہزاء و تمسخر کو مزاح یعنی خوش طبعی میں داخل سمجھ کر اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مزاح جائز جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی بات خلاف واقعہ زبان سے نہ نکلے اور کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور وہ بھی مشغلہ اور عادت نہ بنے، کبھی کبھی اتفاقاً ہو جائے۔ استہزاء اور تمسخر جس میں مخاطب کی دل آزاری یقینی ہے وہ باجمع حرام ہے۔ برادران اسلام، قرآن حکیم کا ارشاد ہے کسی کے پوشیدہ عیوب کو تلاش نہ کرو، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو زبان سے مسلمان ہو گئے مگر ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا، وہ سن لیں کہ مسلمانوں کو ایذا نہ پہنچاؤ، ان کے پوشیدہ عیوب کے پیچھے نہ پڑو، ان کو گزشتہ گناہ پر آر نہ دلاؤ، کیونکہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیوب ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور جس کے عیوب اللہ تعالیٰ ڈھونڈے قریب ہے کہ اس کو رسوا کر دیں گے اگرچہ وہ اپنے مکان میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ بیت اللہ پر نظر ڈالی اور فرمایا، اے بیت اللہ، تیری شان کتنی بلند ہے اور تیری عزت کتنی بڑی ہے، اور مومن کی عزت و حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ بڑی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ عیب لگائے، اور جو شخص کسی اپنے بھائی کے کام میں لگے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں لگ جاتے ہیں، اور جو شخص کسی مسلمان کو مصیبت و تکلیف سے نکالے اللہ اس کو قیامت کی مصیبتوں سے نکال دیں گے، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیوب کو چھپا دیں گے۔ برادران اسلام، آج کل یہ کبیرہ گناہ بھی وبا کی طرح عام ہو گیا ہے، عوام و خواص سب اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ لوگوں کے پوشیدہ عیوب کی تلاش اور کوئی بات مل جائے تو اس کا چرچا کرنا، رسوا کرنا عادت میں داخل ہو گیا ہے۔ کسی کو دھیان بھی نہیں ہوتا کہ اس طرح ہم نے کوئی گناہ کیا، اور یہ وہ بے لذت گناہ ہے کہ اس میں کوئی دنیاوی فائدہ نہیں
اور عمر بھر نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں، مگر بے حسی اور بد اخلاقی سے لوگ اسی میں ذائقہ اور لذت محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ حضرات گرامی، حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی سے اپنی بات چھپانا چاہے اور یہ کسی جبکہ بہانے سے اس کو سنے تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں گرم سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ یہ بھی گناہ کبیرہ اور بے لذت و بے فائدہ ہے، مگر عموماً لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی نجات عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، بلا اجازت کسی کے مکان میں جھانکنا یا داخل ہونا بھی غیر اخلاقی جرم ہے، بلکہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بلا اجازت کسی کے گھر میں جھانکے تو اس کے لیے حلال ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص نے اجازت سے پہلے کسی کے مکان کا پردہ کھولا اور مکان کے اندر نظر ڈالی تو اس نے ایسے کام کا ارتکاب کیا جو اس کے لیے حلال نہیں تھا۔ اس حکم کو عام لوگ جہالت سے زنانہ مکان کے ساتھ مخصوص سمجھتے ہیں، مردانہ مکان میں داخل ہونے یا جھانکنے کو اس میں داخل نہیں سمجھتے اور بلا وجہ اس کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ البتہ ایسا مردانہ مکان جو آمد و رفت کے لیے کھلا رہتا ہے، جیسے بازار کی دکانیں یا کارخانے وغیرہ، یا کسی وقت خاص میں کھولا جاتا ہے تو اس میں اس وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں، دوسرے وقت جائے تو اس میں بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشتے جو دنیا میں معروف ہیں کسی کے لیے گالی نہیں، اور تم سب اولاد آدم ایک دوسرے کے قریب ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے فضیلت دین اور اعمال صالح کے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ارادہ کرنا بھی کفر کے قریب ہے، ایک لوگوں کے نسب پر تانا مارنا، دوسرے میت پر نوحہ کرنا یعنی چلا چلا کر رونا۔ اور قرآن مبین میں ارشاد ہے، جو لوگ مسلمانوں کو ایسی چیزوں پر آڑ دلاتے اور ایذا دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے اختیار سے نہیں کی تو انہوں نے بہتان اٹھایا اور کھلے گناہ کا ارتکاب کیا۔ جو لوگ کسی شخص کو محض اس کے نسب کی وجہ سے تانا دیں کہ فلاں قوم کا آدمی ہے یا فلاں شخص کا بیٹا ہے، وہ بھی اسی وعید میں داخل ہے۔ یہ گناہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور بے لذت و بے فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی کام اور فائدہ اس پر موقوف نہیں، مگر عام لوگ اس سے غفلت میں ہیں۔ بہت سی قوموں اور پیشے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں اور ان پر تانا دیتے ہیں یا ایسے الفاظ سے خطاب کرتے ہیں جس سے اس کے نسب کی حقارت ظاہر ہو، جیسے کسی کو نائی، کسی کو قصائی یا جلاحہ کہنا۔ برادران اسلام، اپنے اصل نسب کو چھوڑ کر دوسرا نسب ظاہر کرنا بھی گناہ ہے۔ جیسے کوئی شخص شیخ صدیقی نہیں مگر اپنے آپ کو صدیقی لکھے، یا سید نہیں اور اپنے آپ کو سید ظاہر کرے، یا قریشی نہیں ہے اور اپنے آپ کو قریشی کہے، یا نسبتاً انصاری نہیں ہے اپنے آپ کو انصاری کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کا نسب چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے تو جنت اس پر حرام ہے۔ یہ کبیرہ گناہ بھی در حقیقت بے لذت و بے فائدہ ہے، اور اس طرح نسب بدلنے کو عزت کا ذریعہ سمجھنا سراسر غلطی ہے۔ ان چیزوں سے دنیا میں بھی عزت نہیں ملتی۔ حضرات گرامی، گالی اور فحش کلامی سے مراد یہ ہے کہ ایسے کام جس سے آدمی شرماتا ہو ان کو صریح اور کھلے الفاظ سے ظاہر کرنا، پھر اگر وہ واقع کے مطابق اور صحیح ہو تو ایک گناہ گالی دینے کا ہے، اور واقع کے خلاف ہو تو دوسرا گناہ بہتان کا بھی ہے، جیسے کسی شخص یا اس کی ماں بہن کی طرف کسی فعل حرام کی نسبت کرنا۔ حدیث میں ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے مقابلہ کرنا کفر ہے۔ اور حضرت جابر بن سلیم جب مسلمان ہوئے
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند عہد لیے۔ ایک یہ کہ کسی کو گالی نہ دو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے اس عہد کو پورا کیا۔ اس کے بعد نہ شریف یا غلام کو گالی دی اور نہ کسی اونٹ بکری جانور کو۔ دوسرے یہ کہ کسی نیکی کو معمولی اور حقیر سمجھ کر نہ چھوڑو۔ تیسرے یہ کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملو تو خندہ پیشانی اور اخلاق سے ملو۔ چوتھے یہ کہ اپنے تہبند یا پاجامے کو نصف پنڈلی تک رکھو، اور یہ بھی نہ کرو تو ٹخنوں سے اوپر تک رکھو، ٹخنوں سے نیچے کرنے سے سختی سے بچو کہ وہ تکبر کی علامت ہے۔ پانچویں یہ کہ اگر کوئی شخص تم پر ایسا عیب لگائے جس کو وہ تمہارے اندر جانتا ہے تو تم اس کے بدلے میں اس کا وہ عیب ظاہر نہ کرو جو تمہیں اس کے اندر معلوم ہے۔ ایک اور طویل حدیث میں عفیف عورت کی طرف فعل حرام کی نسبت کرنے کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے۔ گالیوں میں عموماً ماں بہن اور بیٹی کی طرف فعل حرام کی نسبت کی جاتی ہے، یہ اسی وعید میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحش کلامی یعنی گالی سے بچو کہ اللہ تعالیٰ فحش اور فحش گوئی کو پسند نہیں کرتا۔ فحش بکنے سے مراد ایسی چیزوں کا اظہار ہے جس کے اظہار سے آدمی شرماتا ہے اگرچہ وہ واقع کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کفار کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا جو غزوہ بدر میں مارے گئے تھے، اور فرمایا کہ ان کو گالی دینے سے ان تک تو کچھ اثر نہیں پہنچتا، زندوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، گالیاں بکنے والا، فحش بکنے والا نہیں ہوتا۔ احادیث مذکور سے یہ ثابت ہوا کہ گالی دینا اور فحش کلام کرنا کسی کافر یا جانور کے حق میں بھی حرام ہے۔ مسلمان کو گالی دینا تو کس قدر گناہ ہوگا۔ پھر گالی دینے میں اگر کسی ایسے فعل کا اظہار ہے جو واقع میں جائز ہے مگر اس کے اظہار سے آدمی شرماتا ہے، جیسے جماع اور اس کے متعلقات، تو یہ ایک گناہ گالی دینے کا ہے۔ اور اگر خلاف واقع کسی فعل حرام کی نسبت کسی شخص یا اس کی ماں بہن یا جانور کی طرف کی گئی تو یہ دوسرا گناہ کبیرہ بہتان ہے۔ افسوس ہے کہ اس بلا میں بہت سے مسلمان مبتلا ہیں، خصوصاً گاؤں والے اور جانور پالنے والے۔ ان کے زبان سے تو کوئی بات بغیر گالی کے نکلتی ہی نہیں، انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے گالی دی ہے۔ قدم قدم اور لہجے لہجے میں یہ کبیرہ گناہوں کی گٹھریاں ان کے سر پر آ جاتی ہیں اور ان غافلوں کو کوئی پرواہ نہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اس گناہ میں کون سی لذت یا دنیا کا فائدہ ہے؟ اس کو چھوڑ دیں تو کس کام میں فرق پڑے گا؟ مگر افسوس ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور ناراضی کی پرواہ ہی نہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کسی انسان یا جانور پر لعنت کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ لعنت کے معنی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور یا غضب و قہر میں مبتلا یا دوزخی کہنا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کرے یا اس پر غضب الہی نازل ہو یا دوزخ میں جائے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص پر لعنت کی جاتی ہے اگر وہ مستحق لعنت نہیں ہوتا تو یہ لعنت اس کہنے والے پر لوٹتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب یا جہنم کی لعنت یا بددعا کسی پر نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ مومن پر لعنت کرنا ایسا گناہ ہے جیسے اس کو قتل کر دیا، اور لعنت کرنا جیسے مسلمان پر جائز نہیں، کسی کافر معین پر بھی جائز نہیں، بلکہ کسی جانور پر بھی نہیں۔ حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ سفر میں تھے، اس نے اپنے اونٹ کو لعنت کے الفاظ کہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس اونٹ پر تم لعنت کرتے ہو اس پر ہمارے ساتھ نہ چلو۔ دوستو،
اس بے لذت اور بے فائدہ گناہ میں بھی ہزاروں مسلمان بالخصوص عورتیں مبتلا ہیں. ان کی زبان پر خدا کی مار، پھٹکار، مردود، آگ لگے، غضب آبے وغیرہ کے الفاظ، لعنت کے الفاظ ایسے چڑھے ہوئے ہیں کہ بات بات پر انہی الفاظ کی مشق ہوتی ہے. حالانکہ یہ الفاظ لعنت کے الفاظ ہیں، ان کا استعمال حرام اور کہنے والے کے لیے دین دنیا کی بربادی کا سبب ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس سے بچائے. حضرات گرامی، کسی کا عیب یا ایسا قول و فعل جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے دوسروں پر ظاہر کرنا چغلی ہے. چغلی کھانا گناہ کبیرہ ہے. پھر اگر وہ عیب واقعی ہے اور بات صحیح ہے تو صرف چغلی کھانے کا گناہ ہوگا، اور اگر واقع کے خلاف ہے یا اپنی طرف سے اس میں کچھ کمی زیادتی کی یا برے عنوان بری طرز سے نقل کیا تو بہتان بھی ہے جو مستقل کبیرہ گناہ ہے. اور جس کی طرف سے چغلی کی گئی اگر اس کے کسی عیب کا اظہار ہے تو غیبت بھی ہے جو تیسرا گناہ کبیرہ ہے. ایک ہی بات میں 3 کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی بہت سی آیات میں چغلی کھانے کی مذمت اور حرمت مذکور ہے. حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتلاتا ہوں تم میں بدترین انسان کون لوگ ہیں. فرمایا کہ وہ لوگ جو چغلی لے کر ادھر سے ادھر جاتے ہیں، جو دوستوں میں باہم فساد ڈلواتے ہیں اور جو بے قصور لوگوں کے عیب ڈھونڈتے ہیں. حدیث میں ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. ایک اور حدیث ہے کہ جھوٹ منہ کالا کرنے والا ہے اور چغلی عذاب قبر ہے. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ غور کریں کہ کتنے مسلمان ہیں جو اس کبیرہ گناہ اور آفت عظیمہ سے بچتے یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری محفلوں اور مجلسوں کا مشغلہ ہی چغلی، عیب گیری، عیب جوئی، غیبت، بہتان رہ گیا ہے. اور یہ وہ گناہ کبیرہ ہیں جو ہم کو بلا وجہ برباد کر رہے ہیں. نہ ان میں کوئی فائدہ ہے، نہ لذت، نہ کوئی ہماری حاجت ان پر موقوف ہے. صرف شیطان کی غفلت و بے پرواہی ہے کہ بے وجہ ہم اپنے دین و دنیا کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں. میرے عزیزو، برے اور ناگوار القاب جو لوگوں میں مشہور ہو جاتے ہیں ان کا چرچا کرنا اور کسی کو ان القاب سے پکارنا یا اس کے پیچھے ان القاب سے ذکر کرنا سخت کبیرہ گناہ ہے، جیسے کبڑا، بہرا، گنجا کانا وغیرہ. البتہ اگر کسی کا لقب اس درجے میں پہنچ گیا ہے کہ بغیر اس کے پہچانا ہی نہیں جاتا تو مجبوراً اس کا ذکر کر دینا ضرورت کے وقت جائز ہے. عام طور پر اس لفظ سے ذکر و خطاب کرنا گناہ ہے. قرآن کریم میں ہے برے القاب ایک دوسرے پر نہ لگاؤ. علماء امت اس پر متفق ہیں کہ کسی شخص کو ایسے لقب سے یاد کرنا جس کو وہ ناپسندیدہ کرتا ہو حرام ہے، خواہ اس میں اس کی ذات کا کوئی حال و وصف مذکور ہو یا اس کے ماں باپ وغیرہ کا. حضرات گرامی، لوگوں کے راستے یا بیٹھنے لیٹنے کی جگہ میں نجاست، غلاظت ڈالنا بھی گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمانوں کو ان کے راستے میں ایذا پہنچائی اس پر مسلمانوں کی لعنت ثابت ہو گئی. ایک اور حدیث میں ہے 3 لعنت کی چیزوں سے بچو. صحابہ کرام نے عرض کیا وہ 3 لعنت کی چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پانی کے گھاٹ یا راستہ یا سائے کی جگہ میں جہاں لوگ لیٹتے بیٹھتے ہوں پیشاب پخانہ کرنا. حدیث دوم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ گناہ صرف پیشاب پخانے کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر وہ چیز جس سے لوگوں کو ایذا پہنچے اس میں داخل ہے. تھوک، گھن اور نفرت کی چیزیں ایسی جگہوں میں ڈالنا جیسے گنا، سنترا، کیلا کھا کر اس کے چھلکے راستے یا بیٹھنے کی جگہ میں بکھیر دینا، یہ سب اسی میں داخل ہیں. افسوس کہ کوئی مسلمان اس کو گناہ نہیں سمجھتا. حضرات گرامی، پیشاب کی چھینٹوں
اور قطرات سے نہ بچنا بھی گناہ ہے۔ ایک حدیث ہے، اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے پیشاب کی چھینٹوں سے بہت احتیاط کرو۔ شریعت میں اسی لیے پیشاب پخانے کے بعد اول ڈھیلے سے استنجا مسنون کیا گیا، پھر پانی سے دھونا مقرر کیا گیا تاکہ پیشاب کے قطرات جو بعد میں عموماً گرا کرتے ہیں ان کے منقطع ہو جانے کا اطمینان ہو جائے، اور پیشاب پخانے کے بقیہ اجزاء سے بدن کی پوری صفائی حاصل ہو جائے۔ اسی سے بچنے کے لیے مسنون کیا گیا کہ پیشاب کے لیے بیٹھیے تو اونچی جگہ پر بیٹھیے، ایسی زمین پر کیجیے جہاں سے چھینٹیں اڑ کر بدن اور کپڑوں کو آلودہ نہ کریں۔ جس طرف سے ہوا آ رہی ہو اس طرف رخ کر کے پیشاب نہ کریں کہ ہوا سے چھینٹیں لوٹ کر اسی طرف آ جاتی ہیں۔ لیکن افسوس کہ یورپین تمدن و معاشرت کے دل دادا ان سب چیزوں سے بالکل غافل اور لاپرواہی برتتے ہیں اور اس گناہ شدید میں مبتلا ہیں۔ پیشاب پخانے کے لیے جو بہترین صورت ہمارے شہر میں رائج ہے اسے چھوڑ کر پاٹ میں استنجا و پیشاب کی رسم پڑ گئی، جس سے کپڑوں اور بدن کا محفوظ رہنا سخت مشکل ہے۔ پھر ڈھیلے سے استنجا کو تہذیب کے خلاف سمجھ لیا گیا۔ محض اس فیشن کی بدولت اس شدید گناہ اور عذاب قبر کو خریدا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بے ضرورت سطر کھولنا بھی گناہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک مرد کا سطر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اپنے سطر کو چھپاؤ مگر اپنی زوجہ یا کنیز سے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص خالی مکان میں تنہا ہو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان سے حیا کی جائے۔ نیز حدیث میں ہے کہ ہمیں اس سے منع کیا گیا کہ ہمارا سطر دیکھا جائے۔ بہنوں اور بھائیوں، آج کل نئے فیشنوں نے نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بھی نیم برہنہ کر دیا ہے۔ مردوں نے انگریزی نیکر پہننا فخر سمجھ لیا ہے، آدھی رانوں تک کھلے ہوئے ماں بیٹیوں کے سامنے اور عام مردوں اور عورتوں کے سامنے پھرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس میں ہمارے ملک کی ناراضی اور کبیرہ گناہ ہے۔ عورتوں نے ایسے لباس اختیار کر لیے کہ اول تو ان میں بہت سے اعضاء سطر، گردن، بازو، سینہ تک کھلا ہی رہتا ہے، اور جو اعضاء ڈھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں ان پر بھی لباس ایسا چست پہنا جاتا ہے کہ بدن کی حیت نظر آتی ہے، وہ بھی کھولنے ہی کے حکم ہے۔ علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلا فرض جو مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ سطر چھپانا ہے، جو صرف نماز میں نہیں بلکہ عام حالات میں، یہاں تک کہ تنہائی و خلوت میں بھی سوائے ضرورت کے وقت۔ مگر کچھ لوگوں نے مغربی فیشن کی رو میں بہہ کر اس فرض کو نظر انداز کر دیا، اور کچھ لوگ جو مزدور پیشہ یا زراعت پیشہ ہیں انہوں نے دھوتی وغیرہ کی رسم اختیار کر لی ہے جس میں سطر کھل جاتا ہے، اور یہ سب کبیرہ گناہوں کا ذخیرہ محض بے فائدہ ہے کہ دنیا کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کوئی لذت اس پر موقوف نہیں۔ برادران اسلام، اللہ تعالی نے فرمایا، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور فقراء کو تکلیف پہنچا کر باطل نہ کرو۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے، اجر و ثواب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں پھر اس کے پیچھے احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا نہ ہو۔ دوسری آیت سے یہ بھی ظاہر ہے کہ احسان جتلانے کی ممانعت صرف صدقات کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جو کچھ بھی عبادات و طاعت اور نیکی کی راہ میں خرچ کیا جائے، خواہ اپنے ہی نفس پر یا بیوی بچوں پر، عزیز و اقارب پر، ان سب کا یہی حکم ہے کہ احسان جتلانے سے اس خرچ کرنے کا ثواب باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ہدیہ یا صدقہ دے کر اس کے ساتھ دعا کی درخواست کرنا بلکہ دعا کی طمع رکھنا بھی مناسب نہیں، کیونکہ یہ بھی احسان کا ایک معاوضہ لینا ہے جس سے ثواب باطل ہو جانے کا خطرہ ہے۔ برادران اسلام،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو کسی نابینا کو راستے سے گمراہ کر دے۔ تو دوستو، کسی ناواقف شخص کو غلط راستہ بتا کر پریشان کرنا، جیسے بعض لوگ دل لگی کیا کرتے ہیں، یہ بھی بعید نہیں کہ اس گناہ میں شامل ہو۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بیوی کو اس کے خلاف یا نوکر کو اس کے آقا کے خلاف آمادہ کرے، یعنی بیوی یا غلام یا نوکر کے دل میں مخالفت اور عداوت کے جذبات پیدا کرے یا ان کو تقویت پہنچائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی طرح کسی عورت کے شوہر کو اپنی بیوی سے ناراض کرنا اور اس کے دل میں بغض پیدا کرنا بھی اسی کے حکم میں داخل ہے۔ اس کو بھی علماء نے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے، اور حدیث میں اس کام کو شیطان کا سب سے بڑا کارنامہ بتلایا گیا ہے۔ حضرات گرامی، ایک حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 کبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں بہت بڑے گناہ بتلاتا ہوں: اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس ارشاد کے وقت آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ اس جملے پر پہنچ کر آپ بیٹھ گئے اور فرمایا، تیسرا گناہ جھوٹا قول اور جھوٹی شہادت ہے۔ پھر اس جملے کو بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم دل میں کہنے لگے کہ کاش آپ اب سکوت فرما لیں۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی شہادت 3 مرتبہ شرک کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، جو شخص کسی مسلمان پر ایسی شہادت دے جس کا وہ اہل نہیں، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ دوستو، اس زمانے میں جھوٹ اور جھوٹی شہادت ایسی وبائے عام کی طرح پھیل گئی ہے کہ عوام تو عوام، خواص کو بھی اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ بہت سے تو مستقل پیشے اور کارخانے ایسے ہیں جن کی بنیاد ہی جھوٹ اور جھوٹی شہادتوں پر ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو عموماً لوگ شہادت اور گواہی نہیں سمجھتے، اس لیے بے دھڑک ان میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مثلا ڈاکٹری سرٹیفکیٹ بیماری وغیرہ کا یہ ایک شہادت ہے، اس میں خلاف واقعہ لکھنا جھوٹی شہادت ہے۔ مدرسوں، اسکولوں، کالجوں کے پرچوں پر نمبر لگانا ایک شہادت ہے، اس میں کسی کو اندازے سے بڑھانا یا گھٹانا جھوٹی شہادت ہے۔ مدارس اور کالجوں کی سند اور سرٹیفکیٹ میں جو الفاظ کسی طالب علم کے متعلق لکھے جاتے ہیں، اگر وہ واقعے کے خلاف ہیں تو یہ ایک جھوٹی شہادت ہے جس پر دستخط کرنے میں علماء تک مبتلا ہیں۔ آج کل کنٹرول اور راشن کے معاملات میں جن مجسٹریٹوں یا اہل محلہ کی سفارش پر عمل کیا جاتا ہے، وہ ایک شہادت ہے، اس میں خلاف واقعہ لکھنا جھوٹی گواہی ہے۔ میونسپل بورڈ کے ممبروں کے پاس جو جانور ذبح کرنے کے لیے صحت وغیرہ کی تصدیق کے لیے لائے جاتے ہیں، ان میں مرے گرے بیمار جانوروں کو پاس کرنا بھی جھوٹی شہادت ہے۔ ان رسیدوں، بے ناموں پر دستخط کرنا جن کا معاملہ دستخط کرنے والوں کے سامنے نہیں ہوا، یہ بھی جھوٹی شہادت ہے۔ اسی طرح رات دن کے کاروبار میں ہزاروں مثالیں ہیں جو شہادت کے زمرے میں داخل نہیں اور گناہ کبیرہ وعید شدید کی مورد ہیں، مگر ہم ہیں کہ شیر مادر کی طرح سب حلال جان کر بے فکری سے ان میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے کچھ شہادتیں تو شاید ایسی ہوں جن میں انسان کسی اپنی دنیاوی غرض و مجبوری میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن بکثرت وہ بھی محض گناہ بے لذت اور وبال بے فائدہ ہیں، جن میں محض لاؤبالی اور بے فکری و غفلت سے مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بلاؤں سے بچنے کی توفیق کامل بخشیں، آمین۔ برادران اسلام، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔
پھر فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے بچو کہ جھوٹ اور فجور ساتھ ہیں اور یہ دونوں جہنم میں ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3 شخص ہیں جو اللہ تعالی کے نزدیک مبغوض ہیں، ایک تاجر و سوداگر جو بکثرت قسمیں کھائے، دوسرے مفلس متکبر، تیسرے بخیل احسان جتلانے والا۔ ایک اور حدیث ہے بربادی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا چلیے۔ میں ساتھ چلا تو راستے میں دیکھا کہ 2 آدمی ہیں، ایک کھڑا ہے ایک بیٹھا ہے۔ کھڑے ہوئے کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑ یعنی مڑی ہوئی دناتی ہے، جس کو وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے منہ میں داخل کرتا ہے، پھر کھینچتا ہے یہاں تک کہ اس کی باچھ چڑتی ہوئی آتی ہے، گردن تک پہنچ جاتی ہے، پھر اس کو نکال لیتا ہے اور منہ کی دوسری جانب داخل کرتا ہے اور کھینچتا ہے، جس سے دوسری باچھ تمام چر جاتی ہے، اور اتنے عرصے میں پہلی باچھ پھر اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے، پھر اس میں درانتی ڈالتا ہے اور اس کو چیرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ شخص جھوٹ بولنے والا ہے، قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے اور اسی طرح قیامت تک عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے عبداللہ بن جراد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا مومن سے یہ ممکن ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جائے؟ فرمایا ہاں، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ ایک اور حدیث ہے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں چھوٹا بچہ تھا، کھیل کے لیے جانے لگا۔ میری ماں نے کہا اے عبداللہ ہم تمہیں ایک چیز دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ چھوارا۔ آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتی تو تم پر جھوٹ بولنے کا گناہ لکھا جاتا۔ ان روایات حدیث میں جتنی سخت وعیدیں اور عذاب جھوٹ بولنے پر وارد ہوئے ہیں اور اس گناہ کو ایمان اور اسلام کے خلاف قرار دیا ہے، افسوس اتنا ہی زیادہ اس میں ابتلا ہو گیا اور جھوٹ کی کثرت اتنی ہوئی کہ ہر عام و خاص اس میں گھر گیا، یہاں تک کہ اس کی برائی بھی لوگوں کے قلوب سے نکل گئی۔ صاف و صریح جھوٹ بولتے ہیں اور پھر فخریہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے اس طرح جھوٹ بول کر کام نکال لیا۔ دوستو، ہزاروں جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو محض گناہ بے لذت اور بے فائدہ ہیں، نہ ان سے کوئی ضرورت اور حاجت متعلق ہے، نہ ان کے چھوڑنے اور سچ بولنے سے کوئی ادنا ضرر ہے، مگر بعض لوگوں کو تو عادت پڑ گئی ہے، انہیں یہ امتیاز ہی نہیں رہا کہ ہم نے فلاں کلمہ جو زبان سے نکالا وہ جھوٹ تھا یا سچ۔ کسی کو امتیاز بھی ہو تو پرواہ نہیں کہ اس بے فائدہ کلمے سے ہم نے اپنے پروردگار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا۔ آخری حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معمولی بات چیت میں بچوں کے بہلانے کے لیے جو کوئی کلمہ خلاف واقعہ بولا جائے وہ بھی گناہ ہے۔ حضرات گرامی، لوگوں کا راستہ تنگ کرنا بھی گناہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی منزل کو تنگ کرے یا راستے کو بند کرے یا کسی مسلمان کو ایذا پہنچائے، یعنی ایسی جگہ ڈیرا ڈالے یا ٹھہرے جہاں ٹھہرنے سے راستے والوں کو تنگی ہو، اس کا جہاد مقبول نہیں۔ حدیث میں جہاد کا ذکر خصوصیت کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ ایسے مواقع عموماً جہاد یا حج وغیرہ کے سفروں میں ہی پیش آتے ہیں، اور مراد
حدیث کی واضح ہے کہ جو راستہ عام لوگوں کے چلنے کا ہے وہاں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر چلنے والوں کے لیے تنگی کا سبب بننا گناہ ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ہے، جو شخص مسلمانوں کو راستے کے متعلق کوئی تکلیف پہنچائے، خواہ جگہ تنگ کر کے یا کوئی تکلیف دہ چیز ڈال کر، اس پر مسلمانوں کی لعنت ثابت ہو گئی۔ برادران اسلام، آج کل اس سے بھی غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ جامع مسجد کے دروازوں پر عموماً بھیڑ لگ جاتی ہے، راستہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بازاروں میں، سڑکوں پر بہت سے لوگ خانچہ فروش اس طرح بیٹھتے ہیں کہ راستہ چلنے والوں کو تنگی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لاؤبالی ایسے ہی سڑکوں پر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح ریلوے اسٹیشنوں میں راستہ گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب اسی گناہ میں داخل ہیں جس کا بے لذت اور بے فائدہ ہونا ظاہر ہے۔ محض غفلت اور لاپرواہی سے اس میں عام و خاص مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی توفیق اجتناب عطا فرمائے۔ اور جبکہ تھوڑی دیر کے لیے عام راستے کو تنگ کرنا گناہ ہے، تو جو لوگ اپنے مکانات میں راستے کا کوئی حصہ شامل کر لیتے ہیں جس سے دائمی طور پر راستہ تنگ ہو جائے، اس کا گناہ کس قدر سخت اور دائمی ہوگا، مگر کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ حضرات گرامی، جس طرح کسی کی چند بیویاں ہوں، ان سب میں برابری اور عدل رکھنا واجب اور ضروری ہے اور اس کے خلاف کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح اولاد میں برابری کرنا ضروری ہے۔ اس میں لڑکا لڑکی دونوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ لڑکی کا آدھا حصہ، یہ میراث کا قانون ہے۔ زندگی میں ماں باپ جو کچھ اولاد کو دے، ان میں سب لڑکے لڑکیوں کو برابر برابر رکھنا ضروری ہے۔ اس کے خلاف کرنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی علم یا عمل میں ماں باپ کی اطاعت و خدمت میں اوروں سے زیادہ ہے تو اس کو کچھ زیادہ دینا جائز ہے۔ میرے عزیزو، اگر کسی شرعی یا طبعی مجبوری سے بیوی کو طلاق دینا پڑے تو شرعاً جائز ہے، لیکن اس کی مسنون صورت یہ ہے کہ ایسے وقت طلاق دے کہ جبکہ عورت ایام ماہواری سے فارغ ہو اور صرف ایک طلاق دے۔ بیک وقت 3 طلاق دے دینا، جو عموماً جاہلوں میں رائج ہے، گناہ ہے، گو طلاق پڑ جاتی ہے۔ عوام اور ناواقف لوگ عموماً اس میں مبتلا ہے کہ طلاق دیں گے تو 3 سے کم پر سانس ہی نہ لیں گے، یہاں تک کہ سرکاری کاغذات لکھنے والوں کو یہی عادت پڑ گئی ہے کہ 3 طلاق لکھتے ہیں۔ یہ سب گناہ بے لذت اور بے فائدہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہی منظور ہو کہ رجعت کا حق نہ رہے تو 1 طلاق کو بھی بائن کیا جا سکتا ہے۔ 3 تک پہنچنے کی کسی حال میں ضرورت نہیں۔ حضرات گرامی، ناپ تول میں کمی کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ یہ سخت گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ 5 خصلتیں ہیں، جب تم ان میں مبتلا ہو اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو، وہ یہ ہے: جب کسی قوم میں فحش و بے حیائی پھیلتی ہے تو اس کی وجہ سے اس پر لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں طاعون اور ایسے ایسے امراض پھیل جاتے ہیں جن کو ان کے بڑوں نے کبھی دیکھا نہ سنا۔ دوسری، جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو ان کو قحط اور گرانی گھیر لیتی ہے، خواہ بارش ہو یا نہ ہو۔ نیز ان پر لوگوں کے مطالبے اور قرضے وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے حکام ان پر ظلم کرنے لگتے ہیں۔ تیسرے، جب کوئی قوم زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرنے لگتی ہے تو بارش وقت پر نہیں ہوتی۔ چوتھے، جب کوئی قوم اللہ تعالی اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر دوسری قوموں کے دشمن مسلط کر دیتے ہیں جو ان کے اموال ناجائز طریق پر چھین لیتے ہیں۔ آخری اور 5ویں، جب مسلمان حکام قرآنی احکام و قوانین جاری نہیں کرتے تو مسلمانوں کے آپس میں اختلاف اور جنگ چھڑ جاتی ہے۔ حضرات گرامی،
اس حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کیجئے تو آپ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی سچائی کا آنکھوں دیکھا مشاہدہ ہو جائے گا۔ آج کل مسلمانوں میں عموماً 5 خصلتیں پھیل گئی ہیں، تو ان کے نتائج بد وہ بھی عام ہو گئے، اور یہی وہ مصائب ہیں جن سے مسلمانوں پر زمین تنگ ہو رہی ہے۔ افسوس کہ حدیث کے ایسے کھلے ہوئے ارشادات کے باوجود ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اور مصائب موجودہ کے دور کرنے کے لیے عقلائے زمانہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن ان کے جو اصلی اسباب حدیث میں بیان کیے گئے ہیں ان کے ازالے کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ ان خصلتوں میں ایک وہ بھی ہے جس کے لیے یہ عنوان قائم کیا گیا، یعنی ناپ تول میں کمی۔ اس میں یہ نہیں کہ دھوکہ دے کر کوئی خاص مقدار بچا لی جائے، بلکہ بالمقصد معمولی فرق ماشوں تولوں یا گرہ آدھے گرہ کا بھی وہی حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بازار تشریف لے جاتے تو دکاندار کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے کہ ناپ تول میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کے دن وہ لوگ ایسی جگہ کھڑے کیے جائیں گے جہاں کی شدت کے سبب لوگوں کا پسینہ دریا کی طرح بہتا ہوا ان کے نصف کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اور بعض سلف نے بیان کیا کہ میں ایک مریض جاں بلب کی عیادت کو گیا، اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کی، اس نے کہنا چاہا مگر زبان نہ اٹھی۔ کچھ دیر کے بعد اس کو کچھ افاقہ ہوا تو میں نے پوچھا، جب میں نے کلمے کی تلقین کی تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا، بھائی ترازو کا کانٹا میری زبان پر رکھا ہوا تھا جس کے سبب میں کلمہ نہ پڑھ سکتا تھا۔ میں نے کہا، یا اللہ کیا تم کم تولا کرتے تھے؟ اس نے جواب دیا، بخدا ہرگز نہیں، ہاں یہ بات اکثر ہو جاتی تھی کہ میں زمانہ دراز تک اپنی ترازو کو ہاڑا نہیں کرتا تھا، اس میں کچھ فرق پڑ جاتا تھا۔ میرے عزیزو، جو شخص آئندہ کی غیبی خبریں بتلانے والے کے پاس گیا اور اس سے غیب کی خبریں پوچھی، اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی۔ یہ ایک حدیث میں ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، جو شخص غیب کی خبریں بتلانے والے کاہن یعنی نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات پر یقین کیا، اس نے اس وحی اور کلام الہی کا کفر کیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ دوستو، بہت سے مسلمان اس گناہ بے لذت و بے فائدہ میں محض غفلت اور لاپرواہی سے مبتلا ہیں، اور ان چیزوں میں مبتلا ہونا علاوہ گناہ کے محض جہل و بے وقوفی ہے، کیونکہ اول تو ان لوگوں کی باتیں محض تخمینی ہوتی ہیں، ان کا اعتبار کچھ نہیں، پھر اگر بالفرض صحیح بھی ہوں اور آئندہ پیش آنے والے واقعے پر اطلاع بھی ہو جائے تو فائدہ کیا، جبکہ یہ ایمان ہے کہ جو کچھ مقدر ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، جاندار کی تصویر بنانا یا اس کو استعمال کرنا بھی گناہ ہے۔ ایک حدیث ہے، سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن تصویر بنانے والے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں جاندار کی تصویر یا کتا ہو۔ ایک اور حدیث سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے گھر میں ایک پردہ دیکھا جس میں ایک تصویر تھی۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کپڑے کے 2 ٹکڑے کر کے اس کا گدا بنا لیا۔ آج کل یہ گناہ اس قدر وبا کی طرح تمام دنیا پر چھا گیا ہے کہ اس سے پرہیز کرنے والے کو زندگی کے ہر شعبے میں مشکلات ہیں۔ ٹوپی سے لے کر جوتے تک کوئی چیز بازار میں تصویر سے خالی ملنا مشکل ہو گیا ہے۔ گھریلو استعمال کی چیزیں، برتن، چھتری، دیا سلائی، دواؤں کے ڈبے اور بوتلیں، اخبارات اور رسائل، یہاں تک کہ مذہبی اور اصلاحی کتابیں بھی اس گناہ عظیم سے خالی نہ رہیں۔ غور کیا جائے تو ان میں سے اکثر حصہ تصویر کا محض بیکار اور بے فائدہ گناہ بے لذت ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ گناہ کے عام ہو جانے سے اس کو ہلکا نہ سمجھے،
بلکہ زیادہ ہمت کے ساتھ اس سے بچنے اور دوسرے مسلمانوں کو بچانے کی فکر کرے۔ جہاں تک ہو سکے ایسی چیز کے خریدنے سے اجتناب کرے، اور یہ نہ ہو سکے تو تصویر کے چہرے کو چھیل دیا جائے یا اس پر کاغذ چسپاں کر کے چھپا دیا جائے۔ البتہ روپیہ پیسہ اور ٹکٹوں پر جو تصویریں بنی ہوئی رائج ہیں تو اول تو ان میں مجبوری ہے، ثانیاً وہ بہت چھوٹی ہیں، اس لیے ان کے استعمال کا مذائقہ نہیں۔ اسی طرح بٹن وغیرہ پر بہت چھوٹی تصویر، جس کی حد یہ ہے کہ تصویر کو زمین پر رکھ کر متوسط بینائی کا آدمی کھڑا ہو کر دیکھے تو تصویر کے اعضاء کی تفصیل نظر نہ آئے، ایسی چھوٹی تصویر کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جو تصویریں ذلیل چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے جوتے میں یا فرش میں، ان کا ایسا استعمال بھی جائز ہے، بشرطے کہ نماز اس فرش پر نہ پڑھی جائے۔ جن چھوٹی تصویروں یا پامال و ذلیل تصویروں کا استعمال جائز ہے، ان کا بنانا بھی جائز نہیں۔ تصویر خواہ قلم سے لکھی جائے یا پریس میں چھاپی جائے یا فوٹو سے لی جائے، سب کا ایک ہی حکم ہے۔ ایک اور مسئلہ ہے، جاندار کا فوٹو کھینچنا اور کھنچوانا دونوں جائز ہے، البتہ کسی ایسے ملک میں جانے کی ضرورت ہو جہاں جانے کے لیے فوٹو کے لیے پاسپورٹ حاصل کرنا ضروری ہے تو بشرطے ضرورت سفر جائز ہے، محض سیر و تفریح کے لیے جائز نہیں۔ حضرات گرامی، بلا ضرورت کتا پالنا بھی گناہ ہے۔ ایک حدیث ہے، جس شخص نے جانوروں کے گلے یا کھیت کی حفاظت یا شکار کی ضرورت کے سوا یعنی شوق یا کتا پالا، اس کے ثواب میں سے روزانہ بقدر وزن ایک قیرات کے گھٹ جائے گا۔ دوسری روایت بخاری میں 2 قیرات کی مقدار مذکور ہے۔ قیرات وزن کی ایک مقدار خاص ہے جو مروجہ رتی کے قریب ہے، لیکن عالم آخرت کی قیرات کتنی وزنی ہے اور اس جگہ اس کی کتنی مقدار مراد ہے، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور مراد حدیث بظاہر یہ ہے کہ اعمال صالحہ کے مجموعے ثواب میں سے روزانہ اتنی مقدار گھٹتی رہے گی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہر عمل صالح کے ثواب میں سے بقدر 1-2 قیرات کے گھٹتا رہے گا۔ اس شخص کے خسارہ عظیمہ کو دیکھیے اور اس گناہ بے لذت سے باز آئیے۔ اب ذرا سود کی لعنت کے بارے میں بھی سن لیجیے۔ سود کھانے کا گناہ عظیم قرآن و حدیث میں جس شدت کے ساتھ وارد ہے، اس سے کوئی مسلمان ناواقف نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں سود کھانے کو اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے، اور قرآن حکیم نے اس کو خدا اور رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنا فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، مثلاً سونے کی خرید و فروخت سونے سے یا چاندی کی چاندی سے کی جائے تو اس میں 1 منٹ کا ادھار بھی حرام اور سود میں داخل ہے۔ اسی طرح اس میں 1 ذرے کی کمی بیشی کی جائے تو وہ حرام اور سود ہے۔ لیکن حضرات فقہ نے اس قسم کی بیع و شرع میں سود سے بچنے کے لیے کچھ تدبیریں لکھی ہیں، جن کے استعمال میں نہ کوئی مشقت ہے نہ نقصان، اور سود کے وبال سے نجات ہو جاتی ہے۔ مثلاً چاندی کے بیع میں اگر رقم فوراً ادا کرنے کی گنجائش نہیں تو اس زیور وغیرہ کو جس وقت لیا جائے اس وقت بیع و شرع قرار دے کر نہ لیں، بلکہ مستعار طور پر لے لیں۔ جب رقم ادا کرنا ہو اس وقت زیور سامنے لا کر رقم دے دی جائے اور بیع اس وقت قرار دی جائے، اور نرخ کے متعلق یہ وعدہ پہلے سے کیا جائے کہ اسی سابقہ تاریخ کے نرخ میں معاملہ ہوگا، یا ایسا کریں کہ سنار صراف جس سے سونا خریدا گیا ہے، اور مثلاً 200 روپے کا سونا ہے تو اس صراف سے 200 روپے قرض لے لے اور سونے کی قیمت ہاتھ کے ہاتھ ادا کر دے۔ اب آپ کے ذمے سونے کی قیمت نہ رہی بلکہ وہ سابقہ لیے ہوئے روپے رہے۔ سنار کے حساب میں کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مگر سونے کی خریداری ادھار ہونے کی وجہ سے جو
سود کا وبال ہوتا اس سے بچ گئے۔ اسی طرح اگر چاندی کو چاندی کے روپے سے یا سونے کو سونے کی اشرفی سے خریدا جاتا اور نرخ بازار کے حساب سے کچھ کم و بیشی لازم آتی ہے تو صرف یہ تدبیر کافی ہے کہ جنسی بدل دیں، مثلا سونا خریدیں تو قیمت چاندی سے اور چاندی خریدیں تو قیمت سونے سے ادا کریں، یا چاندی کے ساتھ کچھ ریزگاری ملا لیں۔ اور آج کل جو روپے گلٹ کا چل گیا ہے اس میں تو خود ہی غیر جنس شامل ہے، اس سے خریدنے میں کمی بیشی کا مذائقہ نہیں، البتہ ادھار اس میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی حکم سچا گوٹا خریدنے کا ہے، اور اس میں ادھار کرنا سود ہے اور کمی زیادتی بھی سود ہے۔ اس سے بچنے کا وہی طریق ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ اسی طرح اور بہت سی مثالیں ہیں جن میں سود کے وبال عظیم میں محض لاپرواہی سے لوگ مبتلا ہیں۔ اگر ذرا فکر کریں، علماء سے مسائل معلوم کریں، اس سے بآسانی بچ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، مسجد میں دنیا کی باتیں یا دنیا کے کام کرنا بھی گناہ ہے۔ کئی احادیث میں اس کی ممانعت ہے، اور بعض میں ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں اس شخص کی نیکیوں کو اس طرح کھا لیتی ہے جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو۔ اگر کوئی ضروری بات کسی سے اتفاقاً کرنا ہو تو اولاً مسجد سے باہر دروازہ یا وضو خانے وغیرہ میں جا کر کریں، اور اتفاقاً مسجد کے گوشے میں بھی کوئی مختصر بات کسی سے کر لیں تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر محض دنیا کی باتیں کرنے کے لیے مسجد میں مجلس جمانا اس وعید شدید میں داخل ہے جس میں آج کل عام مسلمان مبتلا ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اس کے ترک سے کوئی ضرر۔ برادران اسلام، ایک حدیث ہے، جو شخص صف کو ملائے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ملائے گا، اور جو صف کو قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے قطع تعلق فرمائے گا۔ صف کو ملانے کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں جگہ نہ چھوڑی جائے، اور قطع کرنا اس کی ضد ہے، یعنی بیچ میں جگہ چھوڑ دینا۔ ایک حدیث ہے، اپنی صفوں کو درست و برابر کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے پھیر دیں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ تمہارے قلوب میں اختلاف پڑ جائے گا۔ میرے عزیزو، افسوس کہ ہزاروں مسلمان اس گناہ بے لذت و بے فائدہ میں محض بے فکری سے مبتلا ہیں۔ عموماً بیچ میں کافی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پچھلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر صف میں کھڑے ہونے میں بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ سب گناہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے، ہر ایک نمازی کے ٹخنے دوسرے نمازی کے ٹخنوں کے مقابل رہنا چاہیے۔ ایڑی پنجہ آگے پیچھے ہو تو اس کا مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں کا تقابل جو ضروری ہے اس میں کوتاہی کرنا وبال عظیم ہے۔ برادران اسلام، امام سے آگے نکل جانا بھی جائز نہیں۔ ایک حدیث ہے، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا کہ جب وہ رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھائے تو اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر میں تبدیل کر دیں گے، یا اس کی شکل گدھے کی شکل میں تبدیل کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ گناہ عظیم کہ رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھائے محض بے لذت اور بے فائدہ گناہ ہے۔ اس میں بھی بہت سے ناواقف مبتلا ہیں۔ برادران اسلام، کچھ لوگ نماز میں دائیں بائیں کنکھیوں سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جبکہ وہ نماز میں ہوتا ہے برابر متوجہ رہتے ہیں، مگر جب وہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اے عزیز، نماز میں دائیں بائیں التفات کرنے سے بچو، اس لیے کہ نماز میں التفات یعنی کنکھیوں سے دیکھنا ہلاکت ہے۔ حضرات گرامی، کپڑوں کو استعمال کرنے کا جو طریقہ معروف ہے اس کے خلاف استعمال کرنا، مثلا کرتے کو سر پر ڈال لے یا چادر اور رومال وغیرہ کو سر پر ڈال کر پلے دونوں طرف چھوڑے، یہ نماز میں
ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح کپڑے کے کسی حصے کو بار بار الٹنا پلٹنا یا بدن کے کسی حصے کو بے ضرورت بار بار حرکت دیتے رہنا، ناک یا کان میں بے ضرورت انگلی داخل کرنا وغیرہ، یہ سب فعل گناہ ہے۔ میرے عزیزو، گناہوں کی طویل فہرست پر نظر ڈالی جائے تو اور بھی بہت سے ایسے گناہ ملیں گے جو بے لذت اور بے فائدہ ہیں، محض غفلت اور بے پرواہی سے لوگ ان میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔